محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ڈاکٹر پروفیسر رانا تنویر قاسم صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. آپ کی اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے مرکزی سینئر نائب ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد نعیم بٹ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے ناظم اعلیٰ مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالرشید حجاز صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. آپ سے ہم کلام ہوں گے. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن اصلاً اس کے بنانے کی غرض یہ تھی کہ نوجوانوں کو اور بالخصوص طلباء کو اپنی اصل کے ساتھ جوڑے رکھا جائے، ان کو اپنی اصل سے ہٹنے نہ دیا جائے. اور یہی طلباء ہیں جو ہماری قوم اور ہمارے مستقبل کی امید ہیں، کرن ہیں، معمار. غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں پوتے، ان کی اپنی شادی تو ہوئی نہیں تھی، ان کے بڑے بھائی کے حقیقی پوتے جناب غازی عبدالباسط جو آج کل ایک بہت بڑی کمپنی کے ہیڈ ہیں، انجینئر عبدالباسط. وہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو وہاں نوجوان جو تھے اہل حدیث طلباء، ان کو انہوں نے اکٹھا کیا، پھر تشریف لائے 50 لوئر مال پہ. تو وہاں پہ باقاعدہ گفتگو ہوئی. تو وہاں اس کا نظم جو ہے 1988 کے اندر، بلکہ 1987 کے آخر میں قائم کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک نصاب بنایا گیا تھا کہ اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے جو طلباء منسلک ہوں وہ لازماً ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ان کتابوں کی 3 حوالوں سے جو ہے وہ کی گئی تھی تشخیص، یا 3 حوالوں سے ان کو جمع کیا گیا تھا. سب سے پہلے کہ اسلام کی اصل کتاب و سنت کے ساتھ طلباء کو منسلک رکھے. دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے کتاب و سنت کا کام کیا ہے، یعنی مسلک اہل حدیث کا، ان لوگوں سے متعارف کروا سکے اور ان تحریکوں سے تعارف کروایا جا سکے جو حقیقتاً اسلام کی نشأت ثانیہ کی تحریکیں تھیں. اور بالخصوص بر صغیر کے اندر استعمار کے خلاف جو تحریکیں اٹھی، شاہ ولی اللہ کی تحریک اور تحریک مجاہدین جسے جماعت مجاہدین بھی کہا جاتا ہے، اور سیدین شہیدین کی تحریک بھی، یعنی سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک، یعنی بالا کوٹ جس کی ایک علامت ہے اس کے ساتھ منسلک رکھا جائے. اور تیسرا یہ کہ مملکت خداداد پاکستان کے نظریے کے ساتھ ذہنی وابستگی لازماً ہو. پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جو نظریہ اسلام پر قائم ہوا تھا. ایک خاص نظریے پر جو مملکت مارز وجود میں آئی تھی وہ مملکت خداداد پاکستان ہے الحمدللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں علی وجہ البصیرت کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کا تحفظ، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی اگر کسی چیز کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ وہی ہے جس کو نظریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے، نظریہ اسلام بھی کہا جاتا ہے. پاکستان اقتصادیات کی بنیاد پر مارز وجود میں نہیں آیا تھا. پاکستان تجارت کے نام پر مارز وجود میں نہیں آیا تھا. پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا، اور لوگوں نے ہنستے کھیلتے ہوئے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. تو اس لیے کہ نعرہ گونجا تھا گلی و بازار میں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
اونچی آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اس کی خاطر لوگوں نے ہنستے کھیلتے ہوئے قربانیاں دی تھی۔ ماؤں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے بچوں کے لاشیں اٹھائے تھے، اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھائے تھے، اپنی جنم بھومیاں چھوڑی تھی، اپنی جائیدادیں چھوڑی تھیں، اپنے کاروبار چھوڑ دیے تھے۔ ان ماؤں اور بہنوں کی عفتوں کو لوٹا گیا تھا جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہوگا۔ بچے تلواروں کی دھاڑوں پہ تڑپتے ہوئے دکھائی دیے تھے، بوڑھے جو ہیں ان کے لاشیں تڑپے تھے۔ ان گنت قربانیاں دی گئی تھی پاکستان کے لیے۔ یہ جتنے آج بدگماشیوں کے اندر مبتلا ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہیں، جو آج باتیں کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ دوستی کی، جو آج باتیں کرتے ہیں مختلف لسانیات کی، لسانی بنیادوں پر تقسیم کر رہے ہیں ملک کو، صوبائیت کی، عصبیت کا زہر گھول رہے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے کیا قربانیاں دی گئی تھی۔ تو اس نصاب کے اندر ہم نے وہ کتابیں بھی رکھی تھیں جو نظریہ پاکستان اور پاکستان بنتے وقت جو قربانیاں دی گئی تھیں ان سے بچوں کو، نوجوانوں کو آگاہ رکھیں۔ تو ایک نصاب جو ہے اس کو مرتب کیا تھا۔ میں آج کی جو موجودہ قیادت ہے اس سے گزارش کروں گا کہ اپنی الماریوں میں ڈھونڈیں وہ نصاب کی جو فہرست ہے، کتابوں کی فہرست میں نے اور عبد الباسط نے اور ڈاکٹر شاہد منیر جو ماشاءاللہ آج کل ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اس وقت جنرل سیکرٹری تھے، بعد میں آرگنائزر بھی بنے، تو ہم نے مل کر ایک نصاب جو ہے کتابوں کا وہ مرتب کیا تھا۔ وہ نصاب ضرور پڑھنا چاہیے ہر طالب علم جو اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ منسلک۔ اور میں یہاں ایک بات واضح کر دوں، کوئی تعصب نہیں کہ اہل حدیث کے نام پر اس وقت جب کہ کالجوں کے اندر یہ کوشش کی جا رہی تھی، مثلا ہوتا یہ تھا یونین سازی کے لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے، گاڑیاں روک روک کے بٹا لیا جاتا تھا۔ ہم نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ اصل غرض ہے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنانے کی کہ طالب علم اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہے گا تو ان کا ظاہر بھی بہترین ہو جائے گا، ان کا باطن بھی بہترین ہو جائے گا، یہ مخلص ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ اپنی اغراض کی بنا پر الجھیں گے نہیں۔ کوئی کالج یونیورسٹی کی یونین سازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تعمیر، انسانی زندگی کی تعمیر، تطہیر، سیرت سازی، کردار سازی، وہ اس کی غرض تھی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ان العزت للہ جمیعا، اللہ کی عزت ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت سے محروم رکھے۔ جو عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی ان کو عزت نہیں ملتی، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے دلوں کے اندر عزت ہوتی ہے۔ دلوں کے اندر جو عزت ہے وہ در حقیقت عزت ہے، سیلوٹ عزت نہیں ہے۔ عزت اس احترام کا نام ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ پروٹوکول کے لیے جو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے یا دوسری ایجنسیز کے لوگ، یہ بظاہر سیلوٹ مارتے ہیں گزرنے والے کو، لیکن دل کے اندر ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ گالیاں، بدگمان، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اصل عزت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی نے، ملکہ نے اپنی بالکونی سے دیکھا کہ پورا شہد امٹا چلا آ رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک عالم کے لیے، اس عالم کے لیے جس کی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف تھی، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر چکا تھا۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کریں گے، اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کے لیے دلوں میں عزت ہوگی۔ اگر آپ عہدوں کے پیچھے بھاگیں گے، عزت کے پیچھے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں۔ اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت عرض کر دوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی تھی۔ اس سے سالت تقوی متقی لوگوں نے بنائی تھی۔ پاکستان جب بنا تو اس کے بعد تقویت الاسلام شیش مال روڈ پہ اجتماع ہوا، حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، صدارت میں،
اس کے اندر منتخب ہوئے تھے پہلے امیر سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے ناظم اعلیٰ جناب پروفیسر عبدالقیوم صاحب نے سرکاری ملازم تھے، اور یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کا، اس کے اندر ان کے اکثر مقالے آپ کو ملیں گے، بہت علمی شخصیت تھے۔ میجر زبیر قیوم صاحب کے والد گرامی جو آج کل ریٹائرڈ ہیں اور مسجد مبارک اہل حدیث لاہور کے محتمم ہیں، ان کے والد تھے پروفیسر عبدالقیوم، تو انہوں نے بخوشی استعفیٰ دے دیا۔ تو پھر ان کے بعد مولانا محمد اسماعیل شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ ناظم اعلیٰ بنے تھے۔ بعد میں جب سید داؤد غزنوی فوت ہوئے تو مولانا اسماعیل سلفی امیر بن گئے، اور ان کے بعد پھر ناظم اعلیٰ جو ہے مختلف پھر یہ ادوار، تو اس سے سأل التقوی ہے، تقوی پر قائم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کے دل کے اندر نفاق آ جائے وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں نہیں رہتا، پھر ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عزت بہرحال تقوی کی ہے، نیکی کی ہے، اخلاص کی ہے۔ آپ لوگ جو جمع ہیں یہ مت دیکھیں کہ کم ہیں یا تھوڑے ہیں۔ انقلاب کثرت کی وجہ سے نہیں آتا، انقلاب تحرک کی وجہ سے آتا ہے، کوشش کی وجہ سے آتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر جو کوشش کی جائے انقلاب اس کی وجہ سے آیا کرتے ہیں۔ آپ اپنے علاقوں کے اندر دیکھیں، کبھی پورے آپ کے علاقے کے اندر کوئی اہل حدیث نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوا پہلے ایک، تو کس مشکل حالت کے اندر یا کن مشکل حالات کے اندر اس نے کام کیا۔ آج کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق دو حوالوں سے قائم رہنا چاہیے، ایک اسلام کے ساتھ، اسلام کی اصل کتاب و سنت کے ساتھ، دوسرا مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ۔ ان دونوں کے ساتھ وفاداری یہ اہل حدیث کی شان ہے، اہل حدیث کا مقصد حیات ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور پاکستان کی بنیادوں کے اندر جس تحریک کا خون ہے وہ وہی تحریک ہے جس کو تحریک سیدین کہا جاتا ہے، جماعت مجاہدین کی تحریک، جس کو عرف عام میں وہابی تحریک کہا جاتا ہے، سید احمد کی تحریک، شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جو استعمار کے خلاف تھی اور جو آگے چل کر انگریز کے خلاف قائم ہوئی۔ انگریز کے خلاف جتنی تحریکیں اٹھی ہیں ان کی بنیاد کے اندر جماعت مجاہدین کی تحریک رہی ہے، جتنی تحریکیں اٹھی ہیں۔ اور پھر پاکستان کے حوالے سے آپ اس شہر کے اندر ہیں جو مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا شہر ہے۔ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اس وقت جب کہ کئی مولوی حضرات نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم لیگ کے خلاف کفر کے فتوے صادر کیے تھے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی واحد عالم ہے جنہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی تحریک پاکستان کی حمایت میں شرعی دلائل دے کر، اور مسلم لیگ اور قائد اعظم علامہ محمد اقبال کی، اور علامہ محمد اقبال اور مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی دونوں ہم کلاس تھے، علامہ میر حسن کے شاگرد تھے، مولانا غلام حسن کے شاگرد تھے، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ مولانا غلام حسن بھی اہل حدیث تھے، علامہ میر حسن جو ہے وہ بھی اہل حدیث تھے۔ ان دونوں کے شاگرد تھے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی بھی، علامہ محمد اقبال بھی۔ پھر مرے کالج کے اندر بھی دونوں اکٹھے رہے ہیں، اور جب حضرت شمس العلماء علامہ میر حسن فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میرے شاگرد مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی پڑھائے، اور علامہ اقبال کا انتظار کیا گیا۔ علامہ اقبال صاحب کو کوئی سواری نہیں ملی تو مال گاڑی پر بیٹھ کر وزیر آباد پہنچے، اور وزیر آباد سے پھر ٹانگے پر سوار ہو کر پہنچے تھے سیالکوٹ میں۔ تو آپ کے حاجی پورہ کے جو عیدگاہ تھی وہاں علامہ محمد اقبال علامہ میر حسن کا جنازہ مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے پڑھایا تھا، اور مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کو باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے، تحریک پاکستان کی جو نظریہ پاکستان اس کی طرف سے باقاعدہ گولڈ میڈل دیا گیا تھا تحریک پاکستان میں حصہ لینے کی وجہ سے۔ اور ہمارے امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر، اس حوالے سے بھی ہم فخر کر سکتے ہیں
کہ یہ واحد گھرانہ ہے جس گھرانے کے اندر تحریک پاکستان کے 2 گولڈ میڈل ہیں، ایک مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے جو دیا گیا، اور دوسرا حضرت پروفیسر ساجد میر کے برادر نسبتی خواجہ محمد طفیل کو، جو اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں کام کیا کرتے تھے، ان کو بھی تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل ملا ہے۔ تو ہمارا تعلق 2 نسبتوں سے ہے، ایک اسلام کی اصل کتاب و سنت کے ساتھ، دوسرا پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ۔ اس لیے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہر ایک فرد سینہ تان کر لیکن سر جھکا کر یہ فخر کر سکتا ہے کہ وہ اسلام کی اصل کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ۔ یہ نصاب تعلیم کے تبدیلی کی اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو اصل بنیاد ہے، جو نظریہ پاکستان ہے، بعد میں وہ لوگ جو مختلف غیر ملکی NGOs کے گماشتے ہیں، وہ مختلف لالچ دے کر پاکستان کے اندر ایسا نصاب وضع کر رہے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان سے بھی ہٹا رہا ہے، اسلام سے بھی ہٹا رہا ہے۔ اسلام سے ہٹا صرف ایسا نصاب تعلیم جو انسان کو صرف مشین بنا رہا ہے، انسان نہیں بننے دے رہا۔ اخلاقیات کا خط ہمارے کالجز کے اندر، یونیورسٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے کالج یونیورسٹی اکثریت جو ہے وہ تجارتی بنیادوں پر قائم ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو فنکشن ہوتے ہیں، جو تقریبات ہوتی ہیں، وہ اسلام کے بھی خلاف ہیں، ہماری مشرقی روایات کے بھی خلاف ہیں، اخلاقیات کے بھی خلاف ہوتی ہیں۔ جس طرح کا کام کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماحول کے اندر، یعنی ہم تہذیب و تمدن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب اس طرح کے لوگ نکلیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کرپشن کی صورت میں نکلے گا، صرف مالی کرپشن نہیں، اخلاقی کرپشن بھی۔ پھر وہ افراد بنیں گے جن کی زندگی حیوانوں سے بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نصاب تعلیم کے اندر ایسی تبدیلی کی جائے جو اسلام کے ساتھ، اپنی اصل بنیاد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور نظریہ پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھے، اور یہی آج کے اس سیمینار کی غرض ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔